اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم جو ٹاپک لے رہے ہیں وہ ہے کرائسس ہینڈلنگ، بحران سنبھالنا۔ کرائسس کس قسم کے ہو سکتے ہیں آپ کی جاب میں؟ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں جب پہلی مرتبہ مینیجر بنا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں، تو میرے پاس 5 لوگوں کی ٹیم تھی۔ آئی واز اے ڈسٹرکٹ مینیجر اور میرے پاس 5 لوگوں کی ٹیم تھی۔ تو اینڈ وی ور ورکنگ ڈیسنٹلی، ہم نے کوئی 2-3 مہینے کام بھی کیا اچھے طریقے سے۔ ایک دن وہ ان میں سے ٹیم نے مجھے کہا کہ جی ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آفس میں نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کچھ وقت دیں تو ہم کہیں شام کو فارغ ہو کے یا ورکنگ سے پہلے کسی وقت ہم چائے پہ بیٹھ کے تو کچھ بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ آئی سیڈ فائن، لیٹس ٹاک۔ تو خیر وی سیٹ سم ویئر اور بات ہم نے شروع کی۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ پریشانی ہے اور یہ ڈیفیکلٹی ہے، ہم اس بات سے خوش نہیں ہیں اور اس سے خوش نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا سلسلہ ہے، لیکن جو آپ سے اوپر جو مینیجر ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارا سمہاؤ جو ہے نا، وہ بھی ظاہر ہے ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، ان کا رویہ بڑا سخت ہے، تو اس لیے ہم 4 لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریزائن کرتے ہیں۔ اب امیجن، یعنی 80% ٹیم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ریزائن کرتے ہیں۔ خیر آئی کیپٹ مائی کول، میں نے کوئی اس پہ یعنی ریئیکٹ نہیں کیا اس بات کے اوپر۔ آئی کیپٹ ٹاکنگ ٹو دیم کہ اچھا ایگزیکٹلی کیا ایشوز ہیں، لیٹ سی اگر وہ ریزالو کیے جا سکتے ہیں، کس حد تک ریزالو کیے جا سکتے ہیں۔ ہر ایشو ریزالو نہیں ہو سکتا۔ اف یو آر انہیپی ود مائی باس، I cannot change my boss, you know. I can talk to him، لیکن یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ میرے کہنے سے وہ جو چیزیں آپ کو ناپسند ہیں وہ ساری یک بند ہو جائیں گی۔ بٹ I am sure we can find some ground جہاں پہ کچھ نہ کچھ بہتری لا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 1-2 چیزیں جو مجھ سے متعلق تھیں، جو ڈائریکٹلی میری ذات سے متعلق نہیں تھی، ورکنگ سے متعلق تھیں، کہ جی یہ پالیسی یہ ٹھیک نہیں ہے، کمپنی کی فلاں نہیں ہے، اس کو ہم نے ود ان دی پالیسی تھوڑی بہت ہم نے ایڈجسٹمنٹ اس کی کر لی کہ ٹھیک ہے چلیں اس مسئلے کو ایسے حل کر لیتے ہیں۔ مورل آف دی اسٹوری، کسی نے ریزائن نہیں کیا، دے آل کیپٹ ورکنگ رائٹ، اینڈ دے کیپٹ ورکنگ فار کوائٹ سم ٹائم ایکچولی، ٹل دی ٹائم کہ جو بھی جس کی کوئی پڑھنے نکل گیا، کوئی اور ہوا، جو کچھ بھی ہوا۔ یہ سارے ینگ لوگ تھے بیسکلی نا، بالکل ینگ لوگ تھے سب لوگ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرائسس ہے، اور یہ کرائسس ظاہر ہے امپورٹنٹ کرائسس ہے، بہت کرٹیکل کرائسس ہے کہ اگر اچانک ون فائن مارننگ 5 میں سے 4 لوگ چھوڑ جائیں تو کیا بنے گا؟ ظاہر ہے کہاں بزنس کہاں جائے گا، ٹیریٹری کوریج کہاں سے ہوگی؟ ٹھیک ہے ملٹی نیشنل کا بزنس ایک اسٹڈی ہوتا ہے، اس کی آلریڈی ایک ڈیپتھ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کام تو کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کام بند کر دیں تو پھر بھی سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا، اس کو ڈینٹ تو پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک پرسنل انیکڈوٹ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ میری ہینڈلنگ یہ تھی کہ میں نے بالکل نہ میں ریش ہوا، نہ میں نے کوئی غصہ کیا، نہ میں نے کوئی افسوس کا اظہار کیا اس بات کے اوپر۔ آئی جسٹ ریمینڈ لاجیکل کہ ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ، آئی مے اور مے ناٹ اگری ود آل آف واٹ یو آر سیئنگ، لیکن آئی ڈو انڈرسٹینڈ۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ لیٹس سی کہ ہم اس کو کس طرح ریزالو کر سکتے ہیں، چونکہ آپ لوگوں نے بھی نئی جابس شروع کی ہیں اور آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کام کر سکیں، تاکہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ 2 مہینے بعد آپ کو نوکری چھوڑنی پڑ جائے اس لیے کہ آپ بہت زیادہ سمہاؤ آپ ڈسلوژنڈ ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ میری ٹیکنیک یہ تھی۔ اور آپ کے اور اس طرح کے کرائسس آتے ہیں۔ اچھا اس کے کچھ عرصے کے بعد نا آئی ٹاک ٹو دی ویری جو ڈائریکٹر لیول کے صاحب تھے ہمارے، ان سے میں نے بات کی، ایک میٹنگ میں آئے ہوئے تھے وہ، تو میں نے ان سے کہا 2 منٹ آپ سے، میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے۔ تو وہ خیر انہوں نے مجھے اس پہ ایڈوائز کیا، انہوں نے ظاہر ہے بینگ اے ویری سینئر پرسن، انہوں نے مجھے کچھ ایڈوائز کیا کہ ہاں یہ بھی کہا کہ یہ آپ نے ٹھیک کیا ہے اور کچھ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ ہے اور وہ۔ اینی وے، تو یہ سب کچھ ہماری لرننگ میں ایڈ کرتا ہے نا، پھر جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے ہم جو سیکھتے ہیں وہ ہماری لرننگ میں ایڈ کرتا ہے۔ کرائسس ایک تو یہی ہے، ٹیم کا کرائسس ہے، یعنی جنرلی میں اگر کرائسس کی کیٹیگریز کروں تو ایک تو ٹیم کا کرائسس ہے،
کہ ٹیم میں کوئی بغاوت ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے آپس میں، کوئی 2-4 لوگ یا بیچ میں سے آپ کے کچھ 15-20-30% لوگ کہیں کہ جی ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. ایک یہ کرائسس ہو سکتا ہے. ایک کرائسس آپ کا کسٹمر لیول پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ امپورٹنٹ کسٹمرز اچانک یا ٹرانسفر ہو جائیں، یا فرض کیجئے وہ آپ سے خفا ہو جائیں کسی بات کے اوپر کہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی جو آپ نے بہت کوشش کر کے اس کو کروانے کی کوشش کی تھی، وہ نہیں ہوئی چونکہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے اور وہ آپ کو کچھ کہتے بھی نہیں اس بات پہ. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے آپ کی اتھارٹی نہیں ہے یہ کرنے کی، لیکن آپ کے ہیڈ آفس کو کرنا چاہیے تھا. آئی ایم ناٹ انہیپی ود یو بٹ آئی ایم انہیپی ود یور ہیڈ آفس، تو اس لیے میں آپ کو بزنس نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ بزنس تو صرف آپ کا نہیں ہے نا اکیلے کا، اگر صرف آپ کا ہوتا تو میں دے دیتا. تو ایک یہ اس طرح کا کرائسس ہو سکتا ہے. ایک آج کل سچویشنل کرائسس بھی ہے، جیسے ہڑتال ہو گئی جی، جیسے کہیں پہ کوئی ریلیز نکل رہی ہیں اور نکل رہی ہیں، ہر روز نکل رہی ہیں، مہینے میں 4-5-6 دن آپ کے ضائع ہو گئے اس چکر میں کہ وہ آپ اپروچ نہیں کر سکتے، آپ جا نہیں سکتے، ادھر بھی سڑک بند ہے ادھر بھی سڑک بند ہے، یہ ایشوز بھی چل رہے ہیں. چوتھی قسم کا کرائسس آج کل جو نیا شروع ہوا ہے کچھ سالوں سے، وہ انوائرمنٹل کرائسس ہے کہ اچھا جی آپ ٹریول نہیں کر سکتے، فلڈ آ گئے ہیں، موسم بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے، اسموگ چل رہی ہے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے موٹر وے بند رہتی ہے صبح کے وقت اور شام کو بھی جلدی بند ہو جاتی ہے. تو یہ ویری نیرو ونڈو جس میں آپ ایکچولی ہائی ویز پہ ٹریول کر سکتے ہیں، کسی بھی ہائی وے پہ فار دیٹ میٹر. جو دیکھیں نا جو نیشنل ہائی ویز کھلی بھی ہوتی ہیں ان پہ شدید فوگ میں ٹریول کرنا از آلموسٹ امپاسبل. اور آپ کرتے تو ہیں رسک لے کے، لیکن بہت بڑا رسک ہے. میں نے بھی بہت ٹریول کیا ہے فوگ میں، بٹ آئی نو اٹس اے ویری بگ رسک ایکچولی. کرتے ہیں سب لوگ، آپ بھی کرتے ہیں یقیناً، لیکن یہ بھی کرائسس ہے ایک طرح کا. سو ٹیم کا کرائسس، کسٹمرز کا کرائسس، سچویشنز کا کرائسس اور انوائرمنٹل کرائسس، یہ تو موٹے موٹے کیٹیگریز ہیں نا. اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، خدا نخواستہ آپ کسی کولیگ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کے بھی ظاہر ہے آپ کو اسی کا دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو بنیادی اصول کیا ہیں کرائسس ہینڈلنگ کے؟ میں صرف ان کی مختصراً بات کروں گا کسی بھی قسم کا کرائسس ہو. سب سے پہلے تو میں نے کہا نا یہ امپورٹنٹ ہے، جو میں نے اپنے بارے میں بھی کہا تھا، یو نیڈ ٹو کیپ یور کول. اگر آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور افراتفری کا شکار آپ کا دماغ ہو گیا کہ ہو اب کیا ہوگا، میں کیا کروں، مجھے کیا پتہ کیسے کرنا ہے، فلاں ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر تو آپ کے ہاتھ سے سچویشن نکل جائے گی اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. پھر تو جو ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے، جو بھی واقعہ ہوگا وہ ہو جائے گا. پھر آپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہوگا پھر، لیکن آپ اس سے سفر ضرور کریں گے. تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنا توازن قائم رکھیے، اپنا ذہن اپنے اس کو قابو میں رکھیے، اور بلا وجہ جذباتی ہونے کی اور پریشان ہونے کی کوشش مت کیجیے. آفٹر آل ہم لوگ سب لوگ زندگی گزارتے ہیں تو حوصلے کے ساتھ ہی گزاری جا سکتی ہے نا. اگر حوصلہ چھوڑ دیں تو زندگی تو نہیں گزرتی، نہ گھر میں، نہ گھر سے باہر، نہ جاب پہ، نہ ذاتی نہیں گزر سکتی. تو حوصلہ اپنا قائم رکھیں. اور تو 2 باتیں ہو گئیں، اپنا یعنی میں نے کہا کہ اپنے آپ کو کول رکھیں اور اپنے آپ کو حوصلے میں رکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ باقاعدہ ہر سچویشن کو انالائز ضرور کریں. اچانک یہ جس کو کہا جائے نا نی جرک ٹائپ کی ریئیکشن مت کریں اس سے پہلے کہ بات آپ کو سمجھ آئے. یہ بھی مت کریں کہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں اور جو کسی نے کہہ دیا اس کو لے کے چل پڑیں. اچھا یہ ہو گیا، ہاں میں دیکھتا ہوں، میں اس کی ایسی کی تیسی. یہ مت کریں. پہلے بات سنیں، سمجھیں، اپنے طور سے اس کو جتنا بھی آپ انالائز کر سکتے ہیں، انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور جب بات آپ کی سمجھ میں آ جائے پھر ریئیکٹ کریں. دیکھیے آئی ایم ٹیلنگ یو دی ٹروتھ، 99% رادر واقعات یا کرائسس ایسے ہوتے ہیں جو کرائسس ضرور ہوتے ہیں لیکن ان میں ایمرجنسی نہیں ہوتی. ایمرجنسی تو یہ ہوتی ہے نا کہ یو ہیو ٹو ایکٹ ناؤ دس منٹ. اگر آپ اس وقت نہیں کریں گے تو پھر شاید بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو جن کرائسس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ان میں سے 99% ایمرجنسی والے نہیں ہوتے. بٹ اسٹل دے آر کرائسس اینڈ دے ویری امپورٹنٹ، ویری کریٹیکل. بٹ یو ہیو ٹائم. آپ کے پاس ایک ٹائم ونڈو ہے جس میں آپ ان کو ہینڈل کرنے کا سلسلہ کر سکتے ہیں. تو
سمجھیں، غور کریں، نتیجہ نکالیں، پھر اپنا ری ایکشن اس کے اوپر طے کریں اور اس کے مطابق پھر اس کو کام کریں، سلوشن کی طرف جائیں۔ آپ بجائے ادھر ادھر رسپانسبلٹی فکس کرنے کے کس نے کیا مجھے بتائیں، میں اس کو یوں کروں فلاں کروں، اس چکر میں مت پڑیں۔ آپ پہلے سلوشن کریں اس کا، اور اس کے بعد پھر رسپانسبلٹی جس پہ بھی فکس کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ سب بعد کی باتیں۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ذرا تسلی میں رکھیے، یعنی اپنے آپ کو کول رکھیے، اچانک جذباتی مت ہو جائیے۔ نمبر 2، اپنا حوصلہ بھی قائم رکھیے کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، جو بھی ہے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے۔ نمبر 3، سچویشن کو ہمیشہ انالائز کریں، اور جیسے میں نے کہا کہ آلموسٹ 99% سچویشن میں آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، 1% ہو سکتی ہیں جہاں وقت بھی نہ ہو، وہاں یو ہیو ٹو ایکٹ امیڈیٹلی، ادروائز ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو انالائز کیجئے، بات سمجھیے، اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی، جو بھی آپ کا رسپانس آپ کو دینا چاہیے بیسٹ پاسبل، وہ طے کیجئے اور پھر وہ رسپانس دیجئے۔ تو یہ اگر آپ صرف ان 3 چیزیں، میں بہت، آپ کو پتہ ہے میں نارملی چیزوں کو بہت سمپل رکھتا ہوں، اسٹریٹ فارورڈ، میں بہت کمپلیکس تھیوریز نہیں پیش کرتا آپ کے سامنے، تاکہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا نا، اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو اس سے شاید امپریس تو آپ ہو جائیں کہ ہو بڑی کمال کی بات ہے، لیکن اس سے آپ کی زندگی نہیں گزرے گی۔ زندگی آسان کرنے کے لیے چیزیں آسان ہونی چاہیے۔ تو یہ آسان سی 3 باتیں ہیں، کول رہیے، حوصلے میں رہیے، اور انالائز کر کے اپنا رسپانس ترتیب دیجیے اور رسپانس کو کر کے چلیے۔ کوئی بھی آپ کسی بھی سچویشن میں لے لیجیے، آپ کی ٹیم میں معاملہ ہو گیا، بیٹھیں، سوچیں، دیکھیں، لوگوں کو بٹھائیں، ان سے بات کریں، تو اس میں آدھا تو پرابلم ویسے ہی ڈیفیوز ہو جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، دی میٹر ہیز بن ٹیکن اپ، اسی طرح سے کسٹمرز کا پرابلم ہے تو دیکھیں، بیٹھیں، سوچیں، کسٹمر سے بات کریں، اور اس سے بھی ایک ڈیفیوژن ہو جائے گی، اس کی شدت کم ہو جائے گی، اس کی سچویشنل کرائسس ہے تو آلٹرنیٹیو راستے ڈھونڈیں۔ ایک ایریا بند ہو گیا 10 دن کے لیے فار ایگزامپل، آلدو آج کل ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کسی اور ایریا پہ ذرا زیادہ کانسنٹریٹ کر لیجئے، وہ جو ہیومن ریسورس ادھر ڈپلوائے ہوتا ہے اس کو بھی ادھر ڈال دیجئے دوسری جگہ پہ، تو آپ کسی حد تک کمپنسیٹ کر لیں گے اس کو۔ جو انوائرمنٹل کرائسس ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آلٹرنیٹ ڈھونڈیے۔ آپ جو ایریا افیکٹ ہو گئے ہیں، خدا نخواستہ ارتھکویک آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو جو ایریاز آپ کے کلیئر ہیں آپ ان پہ اپنا فوکس بڑھا دیجیے، اس سے آپ کمپنسیٹ کر پائیں گے، اور آف کورس یہ جو ایریاز ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک یہ فاگ اسموگ کا تعلق ہے تو یہ بھی مینیجیبل ہے، اس لیے کہ آپ اپنے ٹریولنگ کو اس طرح سے آپ مینیج کر لیجئے کہ آپ کی ہائی وے کی ٹریولنگ آڈ آورز میں نہ ہو، تاکہ آپ کا رسک بلا وجہ نہ بڑھے۔ تو یہ ایسی چند ایک ٹپس ہیں، لیکن اصل بات وہی فریم ورک جو میں نے آپ سے کہا ہے نا، وہ 3 چیزیں، ان پہ قائم رہیے تو انشاءاللہ آپ کرائسس ہینڈلنگ بڑے اچھے طریقے سے کر لیں گے، اور ہمیشہ آپ بہت حد تک اپنے حالات کو کنٹرول میں رکھ سکیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔